رو میں بہہ جاتے ہیں اور بہہ رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب جنت کے سردار دونوں نوجوان ہیں، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم صرف شان حسین کانفرنس ہی منعقد کر رہے ہیں؟ ہم کو شان حسنین کانفرنس منعقد کرنی چاہیے۔ شان حسنین کانفرنس آئندہ منعقد کیجئے گا، اس لیے کہ لبیک یا حسین ہی صرف نہیں، لبیک یا حسن بھی ہونا چاہیے۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، دونوں اس دنیا میں رسول پاک کے پھول ہیں۔ رسول پاک نے دونوں کا مقام بہت اونچا کیا ہے۔ ایک کا ذکر نہ کرنا، ایک کا ذکر کرنا کس بنیاد پر ہے؟ میں نے اس پہ غور کیا، تاریخ تھوڑی سی پڑھی، دوسروں کے تعلق سے میں نے پڑھا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ چونکہ جتنے بھی شیعہ رافضی ہیں وہ حضرت حسن سے خوش نہیں رہتے ہیں، وہ حضرت حسن کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی، ان کو امیر المومنین کیوں بنا دیا، ان کو خلیفۃ المسلمین کیوں بنا دیا؟ تو ان کے دل میں امام حسن کی عظمت نہیں پائی جاتی، امام حسن کے حوالے سے یہ بدگمان رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا کر کے غلطی کی ہے، اس لیے وہ حضرت حسن کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو حضرت حسین کا کرتے ہیں۔ ہم رافضی نہیں ہیں، الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہم تو الحمدللہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور حسنین کریمین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی قیادت کے بغیر زندگی ہوئی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ شان حسنین کریمین بیان کروائیے، شان حسنین کریمین سنیے، اور پھر دونوں کی عظمتوں کا چراغ دل میں جلائیے۔ اور یاد رکھیے گا کسی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے مقدس شخص سے نفرت کی جائے۔ اہل سنت کے یہاں بڑا اعتدال ہے، بہت توازن ہے، یہاں پر افراط و تفریط نہیں ہے۔ جو مجرم ہے سزا وہی پائے گا، جو مجرم ہے خطا کار وہی کہلائے گا، جو مجرم ہے اسی کو برا کہا جائے گا، کسی اور کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ یزید نے شرارت کی، یہ مسلم ہے، ظلم یزید نے کیا، یہ تسلیم ہے، یزید نے شرارت کی، اس سے انکار نہیں ہے، مگر یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ خود فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک کو وضو کرا رہا تھا، وضو کرا رہا تھا رسول پاک کو، پانی پیش کر رہا تھا، دریائے کرم جوش میں آیا، رسول پاک نے میری طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا یا معاویہ اذا ملکت فاحسن، اذا ملکت فاحسن، اے معاویہ جب بادشاہ بن جانا تو بہت اچھے ڈھنگ سے بادشاہت کرنا۔ یہ رسول پاک نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں جس دن رسول پاک نے مجھ سے یہ فرمایا اسی دن میں نے یقین کر لیا تھا کہ حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی وقت میں ضرور بادشاہ بنایا جاؤں گا، اس لیے کہ کسی عام کا فرمان نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ اور پھر کسی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قیصر و کسریٰ کا ذکر کر دیا، ایران کے بادشاہ کا ذکر کر دیا، اس کے روب و دبدبے کا ذکر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے لوگ ایران کے کسریٰ کی بات کرتے ہیں، اس کے روب و دبدبے کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے درمیان عرب کا کسریٰ موجود ہے، عرب کا کسریٰ ہمارے درمیان، اور ذکر کرتے ہو تم لوگ ایران کے کسریٰ کا۔ لوگوں نے پوچھا عرب کا کسریٰ کون ہے جس کا روب و دبدبہ ایران کے کسریٰ کی طرح ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہے عرب کے کسریٰ کا نام معاویہ ہے، اس کا روب و دبدبہ ایسا ہے کہ باطل طاقتیں اس کا نام سن کر کے کانپتی ہیں۔ ایک موقع پر فلسطین جانے کا اتفاق ہوا، حضرت سیدنا
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دعوت دی حضرت امیر معاویہ نے کہ آپ آئیے فلسطین تشریف لے آئیے، اس خطے کا دیدار کیجئے، اس علاقے کا مشاہدہ اور معائنہ کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ نے دعوت پیش کی، عمر فاروق اعظم نے دعوت قبول کر لی۔ یہ دور فاروقی کا واقعہ ہے۔ فلسطین اب حضرت عمر فاروق اعظم نے جانے کی تیاری کی۔ اس زمانے میں آج کی طرح پروٹوکول نہیں دیا جاتا تھا کہ آگے پیچھے لشکر ہوں، فوجی ہوں، 10-20 گاڑیاں ہوں۔ اس زمانے میں تو بالکل سادگی کا انداز تھا، بالکل ایک عام آدمی کے طرح خلیفۃ المسلمین زندگی گزارتا تھا۔ اس کے لیے کوئی لاؤ لشکر نہیں، آگے پیچھے چلنے والے نہیں، بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزاری جاتی تھی۔ مگر جب حضرت عمر فاروق اعظم فلسطین کے قریب پہنچنے والے ہوئے، بیت المقدس کے قریب ہوئے، تو دیکھا حضرت امیر معاویہ نے فوج لگا رکھی ہے، اور پروٹوکول دینے کے لیے ایک شاندار انتظام انہوں نے کر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھا، آپ کو چلا لایا، مگر اس بھیڑ میں آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر جب آپ دارالخلافہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاویہ تم یہاں کے گورنر ہو، خلیفۃ المسلمین تو میں ہوں، تم نے یہ کیا کیا؟ میرے لیے تم نے اتنا سارا اہتمام، یہ پروٹوکول تم نے جو دیا ہے، یہ فوج کو جو تم نے کھڑا کر دیا، یہ اہتمام جو تم نے کیا ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تمہارے اندر کہاں سے جذبہ پیدا ہو گیا؟ یہ شاہانہ کر و فر کیوں تمہارے اندر آ گیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خلیفۃ المسلمین کو جواب جو دیا ہے، امیر المومنین نے اسے سن کر کے دعاؤں سے نوازا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، بے شک آپ ہمارے امیر ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ کا ماتحت، آپ کا گورنر ہوں، لیکن میں نے یہاں پر یہ کیوں کیا ہے؟ میری عرضی سماعت فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے کہا، بیت المقدس وہ جگہ ہے، فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں پر یہودی بھی آتے ہیں، جہاں پہ نصرانی بھی آتے ہیں، جہاں پہ مجوسی بھی آتے ہیں، جہاں پہ مشرک بھی آتے ہیں۔ دوسری قوموں کے بادشاہ بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب کوئی یہودی مقتدی آتا ہے، کوئی عیسائی پیشوا آتا ہے، تو اس کے ماننے والے یہاں پر یوں ہی پروٹوکول دیا کرتے ہیں، اور جو بھی ان کا کوئی سیاسی رہنما آتا ہے تو یوں ہی وہ کر و فر کے ساتھ یہاں آتے ہیں۔ میں نے سوچا پوری دنیا اسلام کا خلیفۃ المسلمین اگر سادگی سے آ جائے گا تو ان پر غلط اثر پڑے گا۔ میں نے اسلام کا رعب ان پر قائم کرنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا ہے، تاکہ دنیا والے یہ جان لے کہ اسلام کا لاشوں کا مذہب نہیں ہے، یہ باروب انسانیت کا مذہب ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے عمر فاروق اعظم کے ساتھ سلوک کر کے بتا دیا کہ اسلام کا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جس سے دوسری قوموں پر اچھا اثر قائم ہو۔ وہ ہیں حضرت امیر معاویہ۔ تو یزید کو جو چاہیے آپ کہیے، میں آپ کو منع نہیں کرتا، نہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں، ہاں لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، کچھ لوگ ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی حمایت میں لگے رہتے ہیں۔ میں نے ایک تقریر سنی، ایک شخص نے انگلش میں تقریر کیا بامبے کے اندر۔ اپنی تقریر میں اس نے کہا کہ یزید امیر المومنین تھا، یزید برحق تھا، حسین کو کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے شرارت کیا ہے۔ اس نے بامبے کی اپنی تقریر میں اس طرح سے خباثت کیا، علل اعلان اس نے کہا یزید امیر المومنین ہے، حسین کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی، حسین نے جا کر کے غلطی کی۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی مجھے بے حد تکلیف ہوئی، میں بہت دکھی ہوا، لیکن اس کا نتیجہ بھی نگاہوں کے سامنے آ گیا کہ اس بدبخت کو حکومت ہی نے سزا دے دی اور تڑی پار کر دیا گیا، کہیں اور جا کر کے بسا ہوا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ کیوں بند کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہندوستانی فی الحال اس سے نجات پائے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا یزید امیر المومنین ہے، اس کا مطلب ہے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے ایک مرتبہ ایک ماہنامے میں ایک فتویٰ دیکھا، مدرسہ شاہی مراد آباد کا ایک فتویٰ اس میں شائع
آئے تھا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ یزید کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب دیا گیا اس میں، ہاں کیا جا سکتا ہے، ایصال روح کو، اس کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، یعنی یزید کے نام فاتحہ دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مدرسہ شاہی مراد آباد سے فتویٰ خود میں نے ایک رسالے میں پڑھا۔ میں سوچنے لگا کہ جو لوگ غوث اعظم کی 11ویں کو بدعت کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی 6 کو ناجائز کہتے ہیں، جو لوگوں کے تیجا 40واں اور برسی کو بدعت کہتے ہیں، وہ آخر یزید کے لیے ایصال ثواب کرنے کو یہ جائز کب سے لکھنے لگے؟ فوراً دل نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ جو یزیدی ہے وہ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے محفل منعقد کرے گا، اور جو غوث و خواجہ حسین والے ہیں وہ اپنے غوث و خواجہ اور حسین کا ذکر کر کے، ان کا تذکرہ کر کے اپنی محبتوں کا خراج۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یزیدیوں میں نہیں رکھا بلکہ حسینی۔ اچھا، اب ایک سبق اور سن لیجئے، اس کے بعد اپنی بات ختم، 2:15 بج گیا۔ دوسرے خیمے میں بھی اذان ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ یزیدیوں کے خیمے میں اذان ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی، تاریخ پڑھ لیجئے۔ ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی نماز ہوتی تھی، ادھر بھی نماز ہوتی تھی، بلکہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیارا جملہ تاریخ میں موجود ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، تو حضرت امام حسین نے اس سے فرمایا، حضرت حر سے فرمایا کہ تم الگ نماز پڑھو گے کہ میرے ساتھ پڑھو گے؟ اس نے کہا حضور میں تو آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا، آپ نماز پڑھائیے، آپ ابتدا ہیں، آپ پیشوا ہیں، میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں عمرو بن سعد جب آیا تو اس نے اپنا نظام الگ کیا، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے، حسینی خیمے میں بھی جماعت ہے، یزیدی خیمے میں بھی جماعت ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے گا، سچے حسینی بن کر کے بتائیے گا، کیا دونوں اذان اور دونوں نماز اور دونوں جماعت کا درجہ ایک آپ کے نزدیک ہوگا؟ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ چاہے یزیدی اذان ہو، چاہے حسینی اذان ہو، چاہے یزیدی جماعت ہو، یزیدی جماعت ہو یا حسینی جماعت ہو، دونوں ایک جیسی ہے۔ کیا کوئی آپ میں سے اس کو کہنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کہیں گے حضرت ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسینی اذان اور ہے، یزیدی اذان اور ہے، حسینی نماز اور ہے، اس کا درجہ اور ہے، حسینی جماعت کا درجہ اور ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے گا، اگر 1400 سال پہلے دونوں جماعتیں، دونوں نمازیں، دونوں اذانیں ایک جیسی ہونے کے باوجود درجہ دونوں کا ایک نہیں ہے، حسینی اذان اور یزیدی اذان اور، تو 1400 سال کے بعد ہر اذان اور ہر جماعت ایک برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر اس زمانے میں دونوں میں فرق تھا تو آج بھی دونوں میں فرق رہے گا، حسینی اذان اور یزیدی اذان اور۔ اسی طریقے سے وفاداران مصطفیٰ کی اذان اور ہے، غداران مصطفیٰ کی اذان اور ہے۔ دونوں کو جو ایک کرے وہ یزیدی تو ہو سکتا ہے مگر اسے حسینی کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے، یہ سبق بھی ہم کو میدان کربلا سے ملتا ہے۔ حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا احسان اور ہم پر آپ پر کیا۔ وہ کیا کہ آپ نے یزید کو امیر المومنین تسلیم نہیں کیا، آپ نے اس کو خلیفۃ المسلمین نہیں مانا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اس کے ذریعہ جو اور احسانات ہیں وہ تو ہیں ہیں، ایک عظیم احسان یہ ہے، مسئلہ اور تاریخ اور معمول جو اس زمانے کا تھا، جو اس زمانے میں رائج تھا، وہ یہ تھا کہ جو امیر المومنین ہوتا، جو خلیفۃ المسلمین ہوتا، وہی مصلی امامت پر رہتا۔ عید ہو چاہے بقرہ عید، جمعہ ہو چاہے 5 وقتہ، جو خلیفۃ المسلمین ہوتا وہی پڑھاتا تھا، اور سب اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ رافضی کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم
کی خلافت غلط تھی، یہ سب مسلمان نہیں تھے، تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں بھی نماز پڑھی، عمر فاروق اعظم کی بھی اقتداء میں نماز پڑھی، عثمان غنی کی بھی اقتداء میں نماز پڑھی، تو آپ انصاف سے بتائیے کیا حضرت مولا کائنات نے معاذ اللہ منافقوں اور کافروں کے پیچھے نماز پڑھی؟ اور آپ نے اتنے سال تک اپنی نمازوں کو ضائع اور برباد کیا؟ خدا کی قسم جو ایسا نظریہ رکھے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کو مسلمان نہ مانے، ہم اس کو کبھی بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا امام مانا، عمر فاروق اعظم کو اپنا امام مانا، عثمان غنی کو اپنا امام مانا، تو جو مولائے کائنات نے مانا وہ ہم بھی مانیں گے، انہوں نے امام مانا تو ہم بھی مانیں گے۔ یہی ہے اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا۔ تو جو خلیفہ ہوتا وہی نماز پڑھاتا۔ اگر یزید کو امام علی مقام نے خلیفہ مان لیا ہوتا تو اگر کبھی وہ دمشق سے ملک شام سے مدینہ منورہ آتا تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مصلی پر وہی جاتا، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھا، خلیفہ رہتا ہے، امیر المومنین رہتا ہے تو مصلی پر وہی کھڑا ہوتا، رسول پاک کے مصلی پر وہی کھڑا ہوتا، مسجد نبوی میں امامت وہی کرتا۔ ایسا بدکار فاسق و فاجر مصلی پر ہوتا اور امام حسین جیسے امام الاتقیاء کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا، آپ اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے، وہ فاسق و فاجر امام ہوتا، امام علی مقام اس کے مقتدی ہوتے، تو آج 1400 سال کے بعد کوئی بھی شرابی کبابی مصلی پر پہنچ جاتا، اور اگر ہمارے سید صاحب کہتے بھائی تم پیچھے آؤ میں نماز پڑھاؤں گا اس لیے کہ تم شراب پی کر کے آئے ہو، تم گناہ کر کے آئے ہو، تو وہ فوراً کہتا سید صاحب سنیے، اگر حسین یزید جیسے بدکار کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو بھی میرے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے 1400 سال کے مسلمانوں کے نماز کی حفاظت فرما دی ہے۔ یہ وہ احسان ہے جسے ہم کبھی بھلا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی فیض و برکات سے کائنات کو مالا مال کرے۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ، مگر یاد رکھیے گا کسی صحابی کی شان میں ادنا سی گستاخی اگر کسی نے کیا تو اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ رسول پاک کی حدیث کہتی ہے۔ آخری حدیث سن لیجئے جو صحابہ کے حوالے سے رسول پاک نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد من ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سے کسی کی شان میں غلط لفظ مت استعمال کرنا، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا صحابی 2-4 کلو جو اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ یہ میں داستان الف لیلہ میں سے نہیں سنا رہا ہوں، مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہوں، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، سمندر کا دھارا الٹ سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو رہیں گے، لاکھ یزیدی آئیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ صحابہ مقدس جماعت ہیں، ان کا مقام بلند ہے، لاکھ کوئی ان کی شان
شان میں گستاخی کرے، مگر جس طرح سے چاند پہ تھوکنے والے کا تھوک چاند پہ نہیں جاتا بلکہ خود اس کے منہ پہ گرتا ہے، ایسے ہی اس مقدس جماعت کے بارے میں اگر کوئی شرارت کرے گا تو اس کی شرارت کا انجام خود اس کی طرف لوٹے گا، اس مقدس جماعت پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اہل بیت سے عقیدت، صحابہ کی محبت، سچے علماء کے دامن سے وابستگی، یہ چیزیں آپ رکھیں، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ میں نے سنا اس علاقے میں، ابھی چلا گیا تھا میں جامعہ رضویہ طیبۃ البنات میں، حضرت محترم المقام علامہ صدیق احمد صاحب کے ادارے میں۔ اس سے پہلے بھی 2-1 مرتبہ آنا ہوا، بڑی پختہ عمارت انہوں نے تعمیر فرمائی ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پڑھنے والی بچیوں کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت عطا فرمائے۔ یہ ادارے دین کی حفاظت کا قلعہ ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں، اور اگر ان کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی مخالفت بھی مت کریے گا، ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ حضور تاج الشریعہ اور پھر حضور قائد اہل سنت کا اس علاقے میں گزر ہوا، اور بہت سارے لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ چلیے راستہ ایک ہے ہم عشق کے دیوانوں کا، اس لیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان میں جب کچھ لوگ میدان کربلا قائم کیے ہوئے تھے، جس طریقے سے وہاں عراق کے میدان کربلا میں ایک حسین نے پوری یزیدیت کو تہس نہس کر دیا تھا، ہندوستانی کربلا میں ایک حسینی نے سارے یزیدیوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا، اور ہر دشمن رسول کے سامنے سینہ سپر ہو کر وہ کہتا رہا، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دنیا پکار رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ۔ آپ سمجھئے اس چیز کو، جب کچھ مولوی کہتے تھے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو اعلیٰ حضرت بریلی سے للکار کر کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب کچھ مولوی کتاب میں لکھ رہے تھے کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، نبی تو اپنے بڑے بھائی کی طرح ہے، اس وقت امام احمد رضا اپنا قلم چلا کر آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے آواز لگا رہے تھے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ جب کہنے والے کہہ رہے تھے نبی سے کچھ مت مانگو، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، بریلی کا رضا ہم کو سبق سنا رہا تھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب کہنے والے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مت کہو یہ شرک ہے، امام احمد رضا للکار کر کہہ رہے تھے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب کہنے والے کہہ رہے تھے میلاد بدعت ہے، امام احمد رضا کہہ رہے تھے مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ جب کہنے والے کہہ رہے تھے نبی کچھ نہیں دیتے، امام احمد رضا کہہ رہا تھا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایمان روح سے بولیے گا، حسین ہمیں کس نے دیا، حسن مجتبی ہمیں کس نے دیا، سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا جیسی پاکیزہ کردار شخصیت ہمیں کس کے ذریعہ ملی، حضرت صدیق اکبر کو کس نے دیا، عمر فاروق اعظم کو کس نے دیا، حضرت عثمان غنی کو کس نے دیا، مولا کائنات ہم کو کس کے ذریعہ ملے، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اس پر قائم رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے تاج الشریعہ کا دیدار کیا ہے، وہ خوش نصیب ہیں جن کو ان کا دامن نصیب ہوا ہے، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے سمجھا کہ یہ پیر ہیں،
لیکن جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے کہا ارے یہ صرف پیر ہی نہیں ہے، یہ غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر ہے، اتنی مضبوط زنجیر ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں الحمدللہ میں قادری ہوں، لیکن یاد رکھنا میں تنہا اپنے لیے ہی نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ یہ قادری نسبت ہم کو کس نے دیا؟ غوث اعظم کس نے دیا؟ خواجہ غریب نواز کس نے دیا؟ ہم کہیں گے میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، رسول پاک نے دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب نبی کے در سے ملتا ہے، تو اب دونوں کو ملانا یہ گویا یزیدیت اور حسینیت کو ایک کرنا ہے۔ یزیدیت اور حسینیت قیامت تک ایک نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے گستاخان رسول کا طبقہ اور وفاداران مصطفیٰ کا طبقہ ایک کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا نہیں ہے وہ ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں حالت بہت خراب ہے، میدان کربلا سے زیادہ حالت خراب ہو گئی، یہ کہا ہو آج کل میدان کربلا سے زیادہ حالت خراب ہے کیا؟ ادھر کل 72، ادھر تھے 22,000، ادھر ہر ایک کے پاس اسلحہ، ادھر چند سامان حفاظت کا، اس سے زیادہ حالات خراب ہے کیا؟ کیسے حسینی بنتے ہیں؟ کھچڑا خور حسینی مت بنیے گا، کھچڑا خور حسینی اور ہوتے ہیں اور سچے حسینی۔ ہاں بات پہ بات نکلتی جا رہی ہے، بات بہت لمبی ہو گئی۔ لیلا مجنوں کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ وہ تو سب کو ہنسی آ جاتی، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو لیلا مجنوں کا نام سن کر کے ہنس دیتے تھے، لیکن جب ہم نے فتاوی رضویہ پڑھا تو پتا چلا کہ مجنوں وہ کوئی لاخیرہ نہیں تھا، وہ عارف باللہ تھا، ولی کامل تھا۔ اپنی محبت خداوندی کو اس نے لیلا کے روپ میں چھپا رکھا تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، عارف باللہ تھے۔ لیلا نے ایک دن اپنی نوکرانی سے کچھ گفتگو کیا، نوکرانی نے کہا محترمہ آپ کہتی ہو میرا مجنوں صرف ایک ہے، مگر باہر جا کر کے دیکھیے آپ کے کتنے مجنوں ہیں، نہ جانے کتنے مجنوں آپ کے گلی میں گھومتے رہتے ہیں۔ لیلا نے کہا کہ نہیں میرا مجنوں صرف ایک ہے، کئی ایک نہیں بل صرف ایک ہے۔ نوکرانی نے کہا میں نہیں مان سکتی۔ لیلا نے کہا آزما لو۔ کہا کیسے آزمایا جائے؟ کہا حلوہ تیار کرو۔ نوکرانی نے حلوہ تیار کیا، حلوہ تیار ہو گیا۔ لیلا نے کہا اس کو تشتری میں رکھ دو، تشتری میں حلوہ رکھوایا اور اس کے بعد میں کپڑے سے اس کو ڈھکوایا اور کہا باہر لے کر کے جاؤ اور کہو جو مجنوں ہے وہ آگے آئے، لیلا نے اس کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ جو ہی نوکرانی تشتری لے کر باہر نکلی اور اس نے آواز لگایا کون ہے؟ مجنوں آگے آئے، لیلا نے اس کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ ابھی ایک آواز اس نے نکالی تھی کہ فوراً پورا صحن بھر گیا، میں مجنوں مجھے دو مجھے دو۔ تھوڑی دیر میں سارا حلوہ ختم ہو گیا۔ لیلا کی نوکرانی جلال میں اندر گئی اور تشتری کو لے جا کر کے لیلا کے سامنے پٹک دیا اور کہا لیلا معاف کرنا، میری مخدومہ معاف کرنا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تیرے بہت سارے مجنوں ہیں، جا کے باہر دیکھ کتنے مجنوں ہیں۔ لیلا نے دبی زبان میں زبان حال سے کہا ابتدائی اشتہر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو ایک پیپر تھا، ذرا آسان تھا، ابھی ایک ہی پیپر میں رزلٹ نہیں آؤٹ ہوگا، اور بھی پیپر ابھی دینے ہیں، ابھی اور امتحان ہونا۔ کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اس میں جاؤ چھری رکھ لو۔ اب اس نوکرانی نے اس میں چھری رکھا، کہا کپڑے سے ڈھک دو، ڈھک دیا اور اس کے بعد میں لیلا نے کہا جاؤ لے کر کے اسے باہر اور کہو کہ مجنوں جو ہے وہ آگے آئے، لیلا نے اس کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ اب اس نے تھالی میں سجا کر کے جو ہی باہر قدم آگے نکالا، باہر نکالا، جتنے حلوہ خور حلوہ چاٹ رہے تھے وہ سمجھے کہ پھر مہربانی ہو گئی ہے، دوبارہ پھر حلوہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا کون ہے مجنوں؟ اتنا سنا تھا، سب آ گئے، میں اب سب نے ہاتھ پھیلانا
बहलाना शुरू कर दिया। नौकरानी ने कहा साइलेंट, सबको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सब्र करो, सबको मिलेगा। अब सब अपनी जगह पे खड़े हो गए। अब लैला की नौकरानी ने कपड़ा हटाया, छुरी हाथ में लिया और कहा जो मजनू है वो आगे आए। लैला ने उसके जिस्म के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। इतना सुनना था कि जितने हलवा खोर मजनू थे सब गायब हो गए, पूरा मैदान खाली हो गया। लैला की नौकरानी खड़ी तमाशा देख रही, अरे ये कहाँ गए सब मजनू, ये सब हलवा खोर मजनू थे क्या, एक भी नहीं दिख रहे हैं, सब गायब हो गए। बहुत देर तक वो महवे हैरत तमाशा देखती रही। इतने में एक गिरता पड़ता आदमी आगे बढ़ा, कपड़े उसके फटे हुए, बाल उलझे हुए, और उसने छुरी ली और लेने के बाद फौरन उसने गोश्त का टुकड़ा काटना शुरू कर दिया, गोश्त काटना शुरू कर दिया। लैला की नौकरानी चीख पड़ी और उसने छुरी छीना और ले जाकर के नौकरानी ने लैला के सामने रख करके कहा माफ करना लैला, आज मैं मान गई कि तेरे मजनू कई एक नहीं है, तेरा मजनू हकीकत में एक है, और बकिया जितने मजनू थे वो सब हलवा खोर मजनू थे। इसी तरीके से इस जमाने में ये खिचड़ा खोर हुसैनी ज्यादा हैं, और जो असली हुसैनी है जब उनसे उनका साथ देने की बारी आती है तो पूरी मस्जिद खाली हो जाती है। तो खिचड़ा खोर हुसैनी मत बनिए, सच्चे हुसैनी बनिए। मजनू एक था, हलवा खोर न जाने कितने थे। हिंदुस्तान में जब मैदान करबला बनाया, यहूदो नसारा के एजेंटों ने यहाँ पर रसूल पाक की शान में गुस्ताखियों पर मुश्तमिल किताबें लिखनी शुरू किया। रसूल पाक की अजमत को घटाने के लिए किताबों में उन्होंने तहरीरें शुरू कर दिया। अपने अखवाल, अपने बयानात के जरिए, अपने रिसालों के जरिए औलियाए किराम की अजमत को घटाने की तहरीक चलाई। गौसो ख्वाजा से दूर करने के लिए मुनज़्ज़म प्लान लेकर के जब आगे बढ़े, खानकाह मौजूद थी, इसमें कोई शक नहीं है। सैकड़ों खानकाह, सैकड़ों दरसगाह, सैकड़ों उलमा हिंदुस्तान में मौजूद थे, मगर जो मजनू मैदान में आया उसे अहमद रजा कहा जाता है। उस अहमद रजा ने चौमुखी लड़ाई लड़ी, चाहे नजदियत सामने आई, चाहे वहाबियत सामने आई, चाहे देवबंदियत सामने आई, चाहे राफजियत सामने आई, चाहे सुलहकुलियत सामने आई, चौमुखी लड़ाई लड़ करके इमाम अहमद रजा ने हर बातिल का मुंह बंद कर दिया और 1000 किताब लिख करके हमारे ईमान की ऐसी हिफाजत फरमाई कि खुद ही तहदीस नेमत के तौर पर कहा, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, ये संत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं। ये है हुसैनियत, इसको हुसैनियत कहते हैं। इस पर कायम रहिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी बाइज्जत रहेंगे और वहाँ भी बाइज्जत रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक कलाम के लिए जनाब समीर रजा साहब